اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے، آج ہم اردو آن لائن کلاس میں 21واں لیکچر کریں گے۔ آج ہم حصہ غزل میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل پڑھیں گے۔ مرزا اسد اللہ خان اردو کے ایک بہت بڑے شاعر، آپ اس سے پہلے بھی ان کی غزلیں پڑھ چکے ہیں۔ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 171 پر مرزا غالب کا تعارف جو ہے وہ موجود ہے۔ پہلے ہم ان کا تعارف پڑھیں گے پیج نمبر 171 پر۔ پیدائش 27 دسمبر 1897 یعنی 27 دسمبر 1797۔ وفات 15 فروری 1869 یعنی 15 فروری 1869 ان کی وفات ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں اسد اور بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ شاہی دربار سے نجم الدولہ اور دبیر الملک کے خطاب پائے۔ غالب کے آباء و اجداد ترک سلجوق تھے جو مغلیہ عہد میں ماوراء النہر سے ہندوستان آئے اور اچھے سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ شاہی فوج میں رسالدار تھے۔ نوابان لوہاروں سے مرزا غالب کا سسرالی رشتہ تھا۔ اپنی خاندانی وجاہت پر انہیں ناز تھا، یعنی کیونکہ خاندان اچھا تھا اس لیے اس پر فخر کرتے تھے۔ سو پشت سے ہے پیشہ آبہ سپاگری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، یعنی میں تو پہلے سے ہی 100 پشت سے میں جو ہے سپاگری کر رہا ہوں، شاعری جو ہے میرے لیے عزت کا ذریعہ نہیں ہے، یعنی پہلے سے ہی ہم جو ہے بڑی عزت والے ہیں۔ اپنی شعرگوئی کے پہلے دور میں غالب نے مشکل پسندی اختیار کی، لیکن پھر تازہ طرز اپنایا۔ خیال کی لطافت، بلندی، روزمرہ اور محاورات کا لطف، طرز ادا کی شوخی اور موضوعات کی رنگا رنگی نے ان کے کلام کو منفرد اور دلکش بنا دیا۔ زندگی کے غموں اور دکھوں کے باوجود وہ خوش طبعی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ ان کی شاعری کی ایک اہم خوبی محاکات ہے، وہ لفظوں سے تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کا انتخاب دیوان غالب کی شکل میں کیا اور ان کی شاعرانہ عظمت میں اس انتخاب کا بڑا دخل ہے۔ اردو کا یہ عظیم شاعر دہلی میں انتقال کر گیا۔ ان کی تصانیف ہیں دیوان غالب، اردو معلی، عود ہندی، لطائف غیبی، کلیات غالب جو کہ فارسی میں ہے، قاطع برہان، دستمبو وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ کی کتاب میں مرزا غالب کی 2 غزلیں جو ہے وہ شامل ہیں، لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا سلیبس جو ہے وہ کم کیا گیا ہے، ریڈیوس ہوا ہے، تو اس میں غالب کی پہلی غزل جو ہے وہ شامل نہیں ہے، جبکہ دوسری غزل شامل کی گئی ہے، آپ کے سلیبس کے لیے انتخاب کی گئی ہے، جبکہ کتاب میں پہلے ہمارے پاس 2 غزلیں موجود تھیں، لیکن اب صرف ایک ہی غزل آپ کے پیٹرن میں شامل کی گئی ہے، آپ لوگوں کے سلیبس میں جو ہے وہ ایک غزل شامل کی گئی ہے، لہٰذا پہلی غزل نہیں ہے، دوسری غزل جو ہے وہ غالب کی ہمارے پاس موجود ہے، جس کی آج ہم تشریح کریں گے، جس کو آج ہم سمجھیں گے۔ اچھا جی، اسی طرح آپ جو پہلی غزل ہے اس کے متعلق سوالات جو ہیں وہ بھی شامل نہیں کیے جائیں گے، یعنی پہلی غزل جو ہے وہ شامل ہی نہیں ہے، اس میں سے سوال بھی نہیں آئیں گے، اس میں سے کچھ بھی آپ کا جو ہے وہ شامل نہیں کیا جائے گا۔
اچھا جی، پڑھائی شروع کرتے ہیں غزل کی. بہت خوبصورت اور مشہور غزل. اس کے بعض اشعار جو ہیں وہ تو بہت ہی مشہور ہوئے، اسپیشلی یہ پہلا جو شعر ہے اس کا، جسے ہم مقطع کہتے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر. وہ خون جو چشم تر سے عمر وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے. نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس طرح پر پہ جو خم نکلے. ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے. محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. دیوان غالب سے خوبصورت غزل جو ہے وہ ان کی انتخاب کی گئی ہے. پہلا شعر جیسے آپ کو میں نے بتایا یہ بہت مشہور ہوا ہے. بعض شعراء کے بعد شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ محاورے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یا ضرب المثل بن جاتے ہیں. تو غالب کا یہ جو ہے یہ شعر بعض ٹائم جو ہے وہ مطلب پورا شعر بھی اور کچھ اوقات میں اس کے ایک مصرع بھی جو ہے الگ الگ مصرع اگر آپ اس کا دیکھیں تو بہت خوبصورت جو ہے بات اس میں بیان کی گئی ہے. اور یہ اس شعر نے بہت مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعلیٰ مقام جو ہے اس شعر نے حاصل کر رکھا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خواہش ارمان نکلنا، دم نکلے یعنی جان جیسے نکل جائے. اب یہاں پہ غالب کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی فطرت کی عکاسی کی گئی ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی نکلے. اتنی خوبصورت بات بیان کی گئی ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہاں پہ آ کر ہزاروں خواہشیں جو ہے وہ اپنے دل میں اس کے دل میں جنم لیتی ہیں. ہر دفعہ ایک نئی چیز، ہر ایک دفعہ ایک نئی چیز کو پانے کی تمنا، آرزو، خواہش جو ہے وہ جنم لیتی رہتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر خواہشات جو ہے وہ نئی سے نئی ہوتی جاتی ہے. ہر خواہش جب مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک اور خواہش جنم لے لیتی ہے. تو یہاں پہ بھی وہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری بہت سی خواہشات جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی میرے دل میں بہت سی خواہشات ایسی ہیں کہ ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے دم نکلا جا رہا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی یعنی بہت خواہشیں پوری ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی اتنی خواہشات جو ہے وہ موجود ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ پوری نہ ہوئی تو ہم ختم ہو جائیں گے. لیکن وہ کہہ رہے کہ بہت سے ارمان جو ہے وہ پورے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی میری کم خواہشیں پوری ہوئی ہیں. یعنی ٹھیک ہے خواہشات پوری ہوئی ہیں لیکن اب بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت کچھ جو ہے، بہت تمنائیں جو ہے وہ رہتی ہیں جو پوری ہونی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ انسانی فطرت ہے کہ جس قدر آرزو پوری ہوتی جاتی ہے پھر اس کے بعد ایک نئی خواہش جنم لیتی ہے، اس کے وہ خواہش پوری ہوتی ہے، وہ آرزو پوری ہوتی ہے، پھر ایک اور خواہش جنم لے لیتی ہے. تو وہ کہہ رہے کہ ہماری بہت تھوڑی خواہشات جو ہے وہ پائے تکمیل پر پہنچ چکی ہیں. اب اگر میں ایک ہی خواہش کے پورے ہونے پر غور کروں تو مجھے افسوس ہوتا ہے یا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری خواہشیں جو ہے وہ شاید کہ پوری طرح میرے ارمان جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے. ابھی بھی میرے بہت سے ارمان جو ہے وہ باقی ہیں، اگرچہ بہت ساری ہو بھی گئی ہیں لیکن پھر بھی لالچ یہی ہے کہ ابھی بہت کم پوری ہوئی ہے. ڈرے کیوں میرے قاتل، ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر. وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے. اچھا جی، یہاں پہ استفہامیہ انداز جو ہے پہلے مصرے میں اپنایا گیا ہے. سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ میرا محبوب یا میرا قاتل جو ہے، میرا محبوب جس نے مجھے قتل کر دیا ہے، وہ میرے قتل کے ہونے پر کیوں گھبرائے گا.
کیوں ڈرے گا کہ میرا خون اس کی گردن پہ ہوگا اور میرے قتل کے الزام میں اسے گرفتار کر دیا جائے گا. وہ نہیں ڈرے گا اس کو میرے قتل کرنے سے، کیونکہ میرا خون جو ہے وہ تو حقیقت یہ ہے کہ میرا خون تو ساری زندگی آنسوؤں کی صورت میں بہہ چکا ہے. تمام عمر میں اس نے مجھ پہ اتنے ظلم کیے ہیں کہ میں اس کی یاد میں روتا رہا ہوں، اور میرا خون جو ہے وہ آہستہ آہستہ خشک ہو گیا ہے. لہٰذا اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا قاتل جو ہے وہ ڈرے کیوں، اور کہ اس کی گردن پہ جو ہے میرا خون ہوگا یا اس کو میری وجہ سے سزا ہو جائے گی. کیونکہ کیونکہ میرا خون جو ہے وہ تو ساری عمر میری آنسوؤں میں ہی بہہ گیا ہے، یعنی اب میرے اندر کوئی بھی باقی نہیں رہا. اب تو قاتل کو تلوار چلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مجھے قتل کر دے گا تو الزام اس پر نہیں آئے گا. یعنی میں تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہوں، میرے جسم میں خون کا قطرہ بھی باقی نہیں رہا ہے. میں تو ویسے بھی قتل ہو چکا ہوں، تو اگر وہ مجھے قتل کر دے گا تو اس کا الزام جو ہے اس کے سر پر نہیں آئے گا. نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اس شعر کا بھی جو دوسرا مصرع ہے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ بھی بہت مشہور ہے. جیسے ابھی آپ کو میں نے شروع میں بتایا، تو یہ جو ہے یہ بھی میں اس کو کہوں گی کہ غزل مثل کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے. بہت سے لوگ جو ہے اپنے عام استعمال میں اس کو مطلب عام روزمرہ کی زندگی میں جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، نکلنا خلد کہتے ہیں جنت سے. کہ ہم بہت شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا جو ہے وہ سنتے آئے ہیں. یہ جو ہے یہ بھی تلمیح کا شعر ہے. اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا واقعہ کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح ہم یہ برسوں سے سنتے آئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کے حکم کی تعمیل نہ کر سکنے کے باعث جنت سے نکال دیا گیا. لیکن یہ ہماری اس بےبسی سے بہت کم ہے جب ہمیں کوچہ محبت جو کہ ہمارے لیے جنت ہے اس سے نکلنا پڑا. اس انداز سے ٹھیک ہے کہ ہم تو سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا شاید یعنی ہم سنتے تو آئے ہیں، لیکن جس طرح ہم بے عزت ہو کر بے آبرو ہو کر اور ہمارے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر کے ہمیں اے محبوب تیرے کوچے سے نکالا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی افسوسناک ہے. کہ ہمیں بھی یعنی خود کو جو ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موازنہ کر رہے ہیں کہ حضرت آدم کو ایک غلطی ہونے پر جس طرح ان کو جنت سے نکالا گیا ہے، ہمیں بھی سازشیں کر کے محبوب کی گلی سے جو کہ ہمارے لیے جنت کی بڑی بے عزتی کے ساتھ نکالا گیا ہے. اور وہ بے عزتی جو ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور آدم کی بے آبروئی کے مقابلے میں بہت کم ہے. اچھا جی، اگلا بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس طرہ پر پیچ و خم کے پیچ و خم نکلے. بھرم کھل جائے یعنی حقیقت واضح ہو جائے. قامت کی درازی کا یعنی تیرے قد کے دراز ہونے کا، تیرے قد کی طوالت کا. طرہ پرپیچ خمدار پگڑی، پیچ و خم اتار چڑھاؤ. اچھا جی، جو ہے وہ پگڑی جس کو اپنے اکثر پگڑی دیکھی ہوگی کہ کس طرح وہ تہ در ہے، اس کو باندھا جاتا ہے سر کے گرد گھما 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 کے اس کو جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے، اور تب جا کے کوئی پگڑی جو ہے وہ بڑی تیار ہوتی ہے. اور اس کے یعنی اس کے پیچ و خم اس کی جو اس کو کیا اتار چڑھاؤ ہے اس کے ساتھ اس کو باندھا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ اس پگڑی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور محبت اور محبوب کی درازی قد کی جو ہے وہ ایک طرح سے تعریف کی جا رہی ہے یا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اردو ادب کا یہ خاصہ ہے کہ محبوب کے قد کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور اس کے دراز قد کی بہت خوبصورتی سے مختلف طریقوں سے اس کی تعریفیں کی گئی ہیں. تو یہاں پہ بھی غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ اے محبوب
تجھے اپنے طویل قامتی پر یعنی لمبے قد ہونے پر اگر تو بہت مغرور ہے اور تجھے جو ہے اس کی زلفیں قدر اس کے قد سے بھی لمبی ہیں، لیکن اس کی دراز قامتی اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کی زلفیں بنا سنور کر پیچ و خم ڈال کر بندی گئی ہو۔ اگر ان کو کھول دیا جائے تو محبوب کی درازی قد کا بھرم کھل جائے گا اور اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ زلفیں اگر توازن اور اعتدال کی حد میں رہے تو حسن ہے، لیکن اگر محبوب کی کمر سے بہت نیچے تک آ جائے تو یہی زلفیں عیب بن جاتی ہیں۔ غالب جو ہے وہ یہاں پہ اپنے محبوب کی درازی قد کا راز بتا رہے ہیں کہ وہ اسی میں ہے کہ اس کے زلفیں جو ہیں وہ اسی طرح پیچ و خم میں رہیں۔ اگر اس کی پیچ و خم کھل جائیں گے تو اس کے درازی قد کا جو راز ہے اور جو بھرم ہے وہ کھل جائے گا، اور پھر بہت جلد سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا جو قد ہے وہ اتنا لمبا نہیں ہے جتنا کہ اس ترے امتیاز ترے اچھا ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پگڑی جو ہے وہ طے در طے بندھی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر اس کو کھول دیا جائے، اس کے پیچ و خم نکال دیا جائے تو اس کی لمبائی جو ہے وہ تیرے دراز قد سے زیادہ ہو جائے گی، اور تیرے دراز قد کی جو بھرم ہے وہ کھل جائے گا، وہ جس بات پہ تو اتنا غرور کر رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ چلیے اگلا، ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کہتے ہیں جی زخمی ہونا، خراب حالت ہونا، تیغ ستم ظلم کی تیغ کا شکار۔ اب یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنے دوستوں سے شکایت کر رہے ہیں یا لوگوں کے مجبوریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم زمانے کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم مجبور ہو گئے، یعنی ہمیں زمانے کی طرف سے بہت زیادہ ٹھوکریں کھانے کو ملی یا بہت زیادہ ہم جو ہیں ہمارے حالات خراب ہو گئے، ہم پر ظلم کیے گئے، تو ہمیں کچھ لوگوں سے توقع تھی کہ وہ ہماری داد رسی کریں گے، یعنی کچھ لوگوں سے ہمیں یہ توقع تھی جو کہ ہمارے دوست تھے، اور ان کے بارے میں ہمیں یہ خوشفہمی تھی کہ وہ آ کر ہمیں تسلی دیں گے یا اس غم میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں اس غم سے باہر نکالیں گے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے تو ان لوگوں کو اپنے سے بھی زیادہ مجبور دیکھا کہ یعنی وہ تو مجھ سے بھی زیادہ جو ہیں وہ زخمی اور غموں کے مارے نکلے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو غموں سے الگ ہو یا جس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جن سے ہمیں توقع تھی داد پانے کی، جن سے ہمیں یہ امید تھی کہ وہ ہمیں حوصلہ دیں گے، وہ اس مصیبت میں سے ہمیں نکالیں گے یا ان مصیبتوں میں ہمارے کام آئیں گے، تو جب وہ لوگ تو ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ جو ہیں وہ غموں کے مارے ہوئے نکلے۔ یعنی غالب کی ساری زندگی شاید اسی شعر کی عملی تفسیر تھی، انہوں نے جس سہارے کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ سہارا ہی ٹوٹ گیا، اور جس سے امید وابستہ ہوئی وہ خود بھی بے امید ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، کہ یہی کی زندگی کا کہ جس سے بھی انہوں نے مدد طلب کی تو ان کو لگا کہ وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ مدد کا طلبگار ہے، یا ان کو یعنی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک طرح سے اپنی حالت بیان کر رہے ہیں کہ میں نے تمام عمر جو ہے کسی کو اپنی داد رسی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یا کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ میرا ساتھی بنے یا میرے غموں میں میرا ساتھ دے سکے، کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے ہی غم میں ڈوبا ہوا نظر آیا اور کوئی میرے ساتھ مشکل وقت میں موجود نہیں تھا۔ محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کا آخر قدم نکلے۔ یہاں پہ محبوب سے اپنی محبت کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ غالب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ محبت میں مرنا اور جینا جو ہے وہ برابر ہے۔ یہاں بالکل ایک نیا مضمون جو ہے وہ باندھا گیا ہے، بہت خوبصورت بات بہت آسان سے الفاظ میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ کس طرح غالب جو ہے ایک نیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا خیال جو ہے وہ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں
کہ دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے محبت میں مر جانا پڑے یا جینا پڑے. ہماری حالت دیکھیے کہ ہم جس محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کافر پر ہماری جان جاتی ہے، یعنی جس پر ہم مرتے ہیں، جس کو دیکھ کر ہمارا دل نکلتا ہے اور اس کی بے وفائیوں سے ہمیں موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے، وہی ہماری زندگی کا باعث بھی ہے کہ اگر اسے ایک دن نہ دیکھوں تو میری حالت انتہائی غیر ہو جاتی ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو صنعت تضاد جو ہے کہ مرنے اور جینے کا بھی بیان کیا گیا، یہاں صنعت تضاد بھی استعمال کی گئی ہے اس شعر میں، کہ بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح عشق میں جینا اور مرنا برابر ہے. یعنی کہ جس پہ میں مرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں، اسی کو دیکھ کر جینا بھی پڑتا، اسی کو دیکھ کر یعنی جیتا بھی ہوں کہ اگر اس کو ایک دن نہ دیکھوں تو شاید میرے لیے جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، اور اسی پہ مرنے کے لیے بھی یعنی تیار رہتا ہوں کہ اگر اس کے لیے مر بھی جانا پڑے تو مجھے اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی. اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، یعنی جس کو دیکھ کر مر جاتے ہیں، اسی کو نہ دیکھیں تو بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کو نہیں دیکھیں گے تو مر جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو جینے کا سبب ہے وہی ہمارے مرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے. کہ خوبصورت ایک نیا مضمون جو ہے وہ غالب نے یہاں پہ بیان کیا ہے. اور جیسے ہم نے بار بار کہتے ہیں کہ غالب جو ہے ان کا انداز جو ہے وہ ایک نیا انداز ہے، یا جدت جو ہے اس میں پائی جاتی ہے ان کے انداز میں. تو یہاں پہ بھی ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوبصورتی سے انہوں نے جینے اور مرنے کو جو ہے وہ ایک جیسا قرار دیا، کہ ایک ہی شخص ہے جس کے لیے جی بھی سکتے ہیں، اور ایک ہی شخص ہے کہ جس کو نہ دیکھیں تو مر بھی جاتے ہیں، اور اس کے لیے مرنا جو ہے وہ بھی ہم قبول کر لیتے ہیں. اچھا جی، مقطع میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. واعظ نصیحت کرنے والا، میں خانہ شراب خانہ. اچھا جی، یہاں پہ بھی جو ہے منافقین اور ان کے واعظین مولویوں پر طنز کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں دوسروں کو، اور بڑے جو ہے وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دور رکھا جائے برائیوں سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود تو وہ جن گناہوں سے وہ دوسروں کو روکتے ہیں وہ خود بڑے شوق سے وہی گناہ کرتے ہیں. کہ وائز جو ہے یعنی نصیحت کرنے والا جو ہے وہ لوگوں کو شراب پینے سے روکتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ساری زندگی دوسروں کو شراب سے روکنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن وہی وائز جو ہے جو ہر وقت ہمیں شراب نوشی سے منع کرتا ہے، وہ ہم سے زیادہ شراب کا ریسا نکلا یعنی شوقین ہے. کیونکہ غالب کہہ رہے ہیں کہاں میں خانے کا دروازہ غالب کہاں وائز، یعنی ہم تو یہ سمجھتے تھے غالب یہاں پہ اپنے تخلص جو ہے استعمال کرتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہاں وائز اور کہاں شراب خانہ. لیکن کل جب ہم جو ہے نکل رہے تھے شراب خانے سے تو ہم نے دیکھا کہ کہ کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے، یعنی جب ہم خانے سے نکل رہے تھے تو ہم نے وائز کو وہاں داخل ہوتے دیکھا ہے. یعنی کچھ یعنی منافق لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو تو منع کرتے ہیں لیکن وہی گناہ خود جو ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قول و فعل میں جو تضاد ہے اس کو خوبصورت عکاسی کی گئی ہے کہ لوگ کس طرح دوسروں کو گناہوں سے یا غلط کاموں سے روکتے ہیں لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتے اور خود بھی ان غلط کاموں میں پڑے رہتے ہیں، اور خود وہ گناہ جو ہے وہ بڑے فخر سے کرتے رہتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ سوالات جو ہیں مشق دیکھ لیتے ہیں. غزل ہماری مکمل ہوگی، پہلی غزل آپ کی شامل نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی غزل کے جو مشقی سوالات ہوں گے وہ بھی شامل نہیں ہوں گے، اس لیے پہلا سوال جو ہے وہ تو شامل نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرے سوال میں کچھ مصرے دیے ہوئے ہیں جو پہلے ایک دو تین مصرے جو ہیں وہ پہلی غزل کے ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے. دوسری غزل کے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، ان کی مفہوم واضح کرنا ہے. اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. تو یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ جو ہے یہ والا مصرع اس کی وضاحت کیا کرنی ہے. شاعر کہتا ہے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کا دل نئی خواہشوں سے بھرا رہتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ انسان جو خواہش کرے وہ پوری ہو جائے. شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میری بہت سی خواہشیں پوری ہو چکی ہیں لیکن اپنے محبوب کو پانے کی خواہش اگر میں کروں تو اس خواہش پہ میرا دم نکل جائے مگر وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی.
غالب کہتے ہیں کہ پیدائش سے اب تک میرے کئی ارمان پورے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی بہت کم ہے کیونکہ بہت سے ارمانوں کا بھی پورا ہونا باقی ہے. اچھا جی، اسی طرح وہ پھر اگلا جو مصرع ہے وہ ہے کہ اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے اتنا پیار کرتا ہوں کہ ایک دن میں اپنے محبوب کا دیدار نہ کروں تو مجھے سکون نہیں آتا، گویا میری یہ زندگی بیکار لگتی ہے. مجھے یہ زندگی بیکار لگتی ہے اور اس کا وجود میری زندگی کے لیے ضروری ہے. شاید اسی زمرے میں یہ بات کرتا ہے کہ عشق میں جینا اور مرنا برابر ہے. جو ظالم محبوب اپنے مظالم سے مجھے ہر وقت قتل کرتا رہتا ہے، جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے نئی زندگی ملتی ہے اور اس کا دیکھنا میری سانسوں کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ان مصروں کی مطلب وضاحت جو آپ کو کہا ہوا ہے. ویسے تو آپ تشریح میں کر لیں گے تو اس طرح کے کوشچن آپ کے اس میں بہت کم جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا جی، سوال نمبر 3 جو ہے وہ پہلی غزل سے متعلق ہے، وہ ہم نہیں کریں گے. پھر دوسری غزل کے قافیوں کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے. پھر آپ کو غالب کا کون سا شعر پسند ہے اور کیوں، یہ آپ نے خود لکھنا ہے. پھر اگلا سوال، غالب کے کلام کی نمایاں مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں، یہ آپ نے جملے بنا لینے ہیں ان کے. پھر غالب کے کلام کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں، یہ یہاں پہ بھی آپ کو میں نے لکھ دیے ہوئے ہیں کہ مرزا غالب کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت ان کا منطقی اور استدلالی انداز بیان ہے. غالب محض اشاروں کنایوں سے کام نہیں لیتا بلکہ نرم اور لطیف احساسات اور کیفیات کا تجزیہ کر کے ان پر استدلال کرتے ہیں، یعنی انہیں پھر دلیلوں سے بھی ثابت کرتے ہیں. مرزا غالب کے کلام کی نمایاں خوبیاں خیال کی لطافت اور بلندی، روزمرہ محاورات کا لطف، طرز ادا کی شوخی اور موضوعات کی رنگا رنگی ہے. زندگی کے دکھوں اور غموں کے باوجود وہ خوش طبعی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. ان کی شاعری کی اہم خوبی محاکات ہے، یعنی الفاظ سے تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں. پھر نقادوں نے غالب کی شاعری کی جن چیدہ خصوصیات کا ذکر کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں. یہ 15 خوبیاں ہیں جو نقاد ہیں جو کہ غالب کی شخصیت پہ لکھتے رہے ہیں، ان کے مطابق ان میں ان کی جو کلام ہے ان میں کیا کیا خصوصیات ہیں. ان میں ایک تو شوخی و ظرافت ہے، بے باکی، سائنسی نقطہ نظر، جنت پر طنز، نیا اور اچھوتا انداز، منفرد انداز بیان، حکمت و فلسفہ، نکتہ فریمی، زندگی کی حقیقت، رمزیت اور اشارت، استدلالی انداز بیان، معنی کی پہلوداری، پیکر تراشی اور تصویر گاری، حسرت و غم اور اخلاقی عناصر جو ہے وہ ان کے کلام کی اہم خصوصیات ہو سکتی ہیں، یا نقادوں کی نظر میں یہ خصوصیات جو ہیں وہ غالب کے کلام میں بکثرت جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، الحمدللہ غزل ہماری مکمل ہو گئی، مشق ہم نے کر لی. دوسری غزل آپ لوگوں کے اس میں شامل ہے، پہلی غزل نہیں ہے. اس کی تشریح آپ لوگوں نے کر لینی ہے، سوالات کی جوابات دیکھ لیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.